بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ موضوع وہ ہے کہ جس کا عنوان کا نام ہی سن کر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے آج ایسی 10 حدیثیں یا 10 حدیثیں رکھنے کی کوشش کروں گا جن احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب ایسے اعمال کا تذکرہ ان احادیث میں کیا گیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک، تو میں سمجھتا ہوں اس سے ان حدیثوں کی اہمیت واضح ہے کہ ایسی باتیں جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا شارع علیہ السلام، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے شریعت بنائی، اللہ کی شریعت ہم تک پہنچائی، اگر شریعت ساز یا شریعت بنانے والا جس نے اللہ کی شریعت ہم تک پہنچانے والا وہی اگر یہ کہہ دے وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے اس کی اہمیت اور اس کا نقصان ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گو اس کے مفہوم میں اور معنوں میں محدثین نے مختلف الفاظ استعمال کیے کہ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں یہ کہہ دے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کے کئی معنی اور مفہوم لیے ہیں۔ تمام معنی اور مفہوم جو محدثین نے لیے اس میں سے سب سے ہلکا بھی لے لیا جائے تو بہت خطرناک ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے۔ کچھ نے لیا ہم میں سے نہیں ہے سے مراد انہوں نے یہ لیا، اس کا فہم اور اس کا معنی یہ لیا کہ وہ جو ہے مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو پہلا فہم محدثین نے لیا وہ یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسرا معنی جو محدثین لیتے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہیں، مطلب مسلمان تو ہوں گا وہ لیکن ہمارے طریقے پر نہیں، مطلب جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک لایا اس طریقے پر نہیں۔ تیسرا معنی اور مفہوم محدثین نے جو لیا اس کا وہ یہ ہے کہ وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، مطلب یہ کہ مسلمانوں کی جماعت سے نہیں ہے، یا جو جماعت کا تصور ہے اسلام نے دیا، مطلب مسلمان تو ہے لیکن جماعت سے نہیں۔ تو بہرحال ان تمام میں سے آپ کوئی بھی معنی لے لیں تو بھی بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے، چونکہ چاہے آپ یہ لیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، چاہے آپ یہ لیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے یا ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یہ بھی خطرناک معنی، چاہے وہ یہ لیں کہ وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، مطلب مسلمانوں میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت سے نہیں، مسلمان تو ہے لیکن جماعت سے بھٹکا ہوا شخص ہے۔ یہ تمام بھی اگر معنوں میں سے آپ کوئی بھی معنی لے لیں تو تمام کے تمام ایک مومن کے ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہونے والے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم کوشش کریں وہ تمام اعمال جن اعمال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا کیے وہ ہم میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان اعمال اور ان الفاظ کو یا ان کاموں کو کرنے سے ہم حتی الامکان جو ہے پرہیز کریں، جتنا ہو سکتا، مطلب جتنا ہو سکتا ہم بچے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہم یہ کام کر بیٹھیں، کہ غلطی سے ہم وہ اعمال کر بیٹھیں اور اس کے بعد ہمیں ان اعمال کی بنیاد پر جو ہے پچھتانا پڑے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک کے بعد ایک وہ روایتیں، وہ حدیثیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔
مانے ہو سکتے ہیں، مسلمانوں میں سے نہیں، ہماری جماعت سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، میری سنت پر نہیں، یا میرے بتائے گئے طریقے پر سے نہیں، بہرحال جو بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرماتے ہیں، جو میں نے ترتیب، بہرحال ترتیب تو مختلف احادیث کی کتابوں میں آتی ہے، بہرحال میں نے اپنی ایک ترتیب دی ہے اس کو، کہ چھوٹے معاملات سے سنگین معاملات کی طرف میں اس کو لے جاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعا الجاہلیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں، ٹھیک، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو جب غم کی حالت ہو، کوئی صدمہ اس پر آ جائے، کوئی مشکل اس پر آ جائے، جو وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گالوں کو پیٹے اور اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، اور جہالت کی جو باتیں ہیں، یہ جہالت کی پکارے، تین باتیں بیان کی۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو جب کوئی غم ہو جائے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی مر جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اپنے گالوں کو پیٹے یا اپنے جسموں کو مارے، ضرب کا لفظ ہے، یا وہ اپنے گریبان کو، کپڑوں کو چاک کرے، یہ بتانے کے لیے مجھ پہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ یا آپ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ایسی پکارے، ایسی بات کرے جب اس پہ کوئی غم یا کوئی نقصان یا کسی کی موت ہو جائے، ایسی پکارے جو جہالت کی پکارے، مطلب جہالت میں جو لوگ جس طرح سے پکارتے، جس طرح کی باتیں جب ان پر کوئی غم آ جاتا، چونکہ ان کے پاس تو کوئی اسلامی عقیدہ نہیں تھا، تو لہٰذا وہ ایسی باتیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہوتی، اللہ کی تقدیر کے خلاف ہوتی، ٹھیک ہے، اور جو ناپسندیدہ، اسلام نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا، یاد رکھیں۔ تو تین لوگ جو یہ کام کرے، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سالہ سال اور صدی در صدی جو ہے کچھ لوگوں کی غم یا کچھ نقصانات یا کچھ خسارہ یا کچھ ہار مناتے ہی رہتے ہیں اس کو، جبکہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو غم کرے اور جو ہے اپنے گالوں کو پیٹے۔ اب کوئی صدمہ ہو گیا کسی شخص پہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی صدمہ ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو مارتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اگر غم ہو جائے اور جس انسان کو شریعت کا حکم نہیں معلوم، کتاب و سنت کیا کہتے ہیں اسے علم نہیں ہے، تو دیکھیے جب کوئی نقصان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، سینہ پیٹتے ہیں، گالوں پر مارتے ہیں، بال کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو چوڑیاں ہو تو عورت توڑ دے رہی کہ اس کو کوئی خبر آ گئی، بیٹا مر گیا، شوہر مر گیا، فلاں ہو گیا، یا چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، جسموں کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو مار کے خون نکال دیتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسرا جو کپڑوں کو پھاڑ دے رہے غم میں، عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی غم کی خبر آتی تو وہ اپنے چہرے پر مارتے، قریش میں یہ طریقہ تھا، پیٹتے، ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے اپنے کپڑوں کو چاک کرتے، پھاڑ دیتے، تاکہ بتائے کہ کتنا ہمیں غم ہے۔ اور آپ نے فرمایا تیسری چیز ایسی پکارے جو جہالت کی پکار تھی، مطلب ایسی باتیں کرے جو دور جہالت کی باتیں تھی، ٹھیک، جیسے کہ اللہ کو کیا ہمیں ہی تکلیف پہنچانا تھی، کیا ہمارا ہی گھر ملا تھا، ٹھیک ہے، یا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے، حالانکہ میں نے اتنی عبادت اللہ کی کہ پھر بھی اللہ نے یہ چیز مجھ سے چھین لی، ہے نا، ہوتا ہے نا اس طرح کی باتیں لوگ بولتے ہیں، ٹھیک۔ تو یاد رکھیے یہ تو کچھ کلمات تو گناہ ہے اور کچھ کلمات تو کفر ہو جاتے ہیں، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو کیا میرا ہی بیٹا ملا تھا، ہمارے ہی لوگ ملے تھے، ہے نا، تو کفریہ کلمات۔ یا کچھ نقصان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ہی گھر ملا تھا کہ یار پڑوسی تو اتنے امیر تھے نا، ان کا نقصان ہو جاتا تو کیا ہوا، تو گویا آپ اس سے حسد رکھتے ہیں، تو یہ تو گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کیا میرا ہی گھر ملا تھا، اللہ کو کیا میری چیز ملی تھی، میں نے اتنی محنت کی، تو یہ کفر ہے، کیا اب اللہ کی تقدیر کے خلاف بات کریں، ٹھیک۔ تو لہٰذا ہم اس معاملے میں بہت احتیاط کریں، جب بھی کوئی غم ہو، کوئی صدمہ ہو، کسی کا انتقال ہو جائے تو کبھی بھی ہم جو ہے اپنے چہروں کو نہ مارے، کپڑوں کو چاک نہ کریں۔ اسلام نے غم کا طریقہ بتا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جو ہے بیٹی کے جو ہے آپ کے جو ہے نواسے تھے، ان کے انتقال کی خبر ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، بس اتنا آپ نے کیا، اور فرما رہے تھے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور ہم ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کرے، بس اتنا آپ نے کہا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول، فرمایا ان کو لگا کہ یہ تو نبوت کے خلاف ہے رونا، کہا آپ روتے ہیں؟ تو کہا آنسو اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک، مطلب اتنے کی اجازت ہے غم کی کہ آدمی روئے اس کے لیے، لیکن چہرے پر مارنا،
کپڑوں کو چاک کرنا یا یہ کہنا ہمارا ہی گھر ملا تھا، ہمارے ہی لوگ ملے تھے، ہمارا ہی خاندان ملا تھا، ہماری بستی ملی تھی، ہم ہی ملے تھے، کیا ہمارا ہی مال تھا، کیا میری گاڑی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ کچھ بھی نقصانات پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہرگز یہ جائز نہیں ہے. خاموشی اختیار کر لیجئے. آنسو بہا دینا کچھ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ غم کا طریقہ ہے. 3 دن انسان کو انتقال کر جائے تو غم کرے، کوئی چیز نقصان ہو جاتا آئندہ ایسے کام کو کرنے کی کوشش نہ کرے، اور یہ بات کو سمجھے کہ یہ تقدیر تھی میری، یہ ہونا لکھا تھا، ابھی نہیں. ہماری اس کائنات کی وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہر وہ چیز لکھ دی تھی جو ہونا تھی. صحیح مسلم کی روایت. ٹھیک ہے، تو یہ ہونا تھا. آئندہ جو احتیاط کرنا آپ کر سکتے ہیں، پچھلے پہ غم منانا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، مرثیہ کرنا، اسی طرح چہروں کو پیٹنا، کپڑوں کو پھاڑنا، برے کلمات ادا کرنا. ہرگز کوشش نہ کرے کہ ایسی کوئی چیز آپ سے یا ہم سے کوئی غم میں، کوئی صدمے میں کسی کی موت پر ہرگز ہونے پائے. ٹھیک، مطلب ہرگز نہ ہونے پائے ایسا کوئی کام. تو پہلے روایت جو میں آپ کے سامنے رکھی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غم ہو جائے تو چہروں کو پیٹے، کپڑوں کو چاک کرے اور جو ایسے کلمات ادا کرے جو جہالت میں لوگ کلمات ادا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، مطلب وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ میری سنت پر نہیں ہے، وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے. ٹھیک. آئیے آگے دوسری چیز جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. سنیے اس حدیث کو غور سے تمام لوگ سنیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور غلام کو اس کے آقا کے خلاف بہکایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ جس شخص نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور کسی غلام کو آقا کے خلاف بہکایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج یہ برائی کس کثرت سے اس معاشرے میں پائی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ جب عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکاتا ہے اس سے تمام تر گھر میں مسائل شروع ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر شوہر کو کوئی بہکائے تو شوہر کا معاملہ عورت کے مقابلے میں تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ اتنے آسانی سے نہیں بہکاوے میں آتا ہے. لیکن عورت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے اس معاملے میں، بات کو صحیح سمجھنے لگ جاتی ہے. تھوڑی سی ہوا کو بھی وہ بہت بڑا واقعہ سمجھتی ہے نا. ایک کوئی واقعہ ہو جائے تو مرد کا تاثر اور عورت کے تاثر میں فرق ہوتا ہے. مرد کے جو ہے جس کو کہیں گے ریاکشن اور عورت کا ریاکشن میں فرق ہوتا ہے کسی ایک چیز پر ہی. آپ دیکھیے ہے نا، ہوتا ہے نا. جیسا مثال کے طور پر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا جو کہ مرد عموماً عام طور سے دیکھتے رہتے ہیں، تو مردوں کا ریاکشن ارے یار غلط گاڑی چلا رہا تھا، اس نے ایسا نہیں کرنا تھا. اور عورتوں کا ریاکشن کیا ہو گیا اب کیا، مطلب اس لیے کہ مرد ہمیشہ دیکھتے ہیں اور پتہ ہے کہ چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہے، تھوڑی آواز زیادہ ہوتی ہے گاڑیوں کی لیکن معاملہ درست ہو جائیں گے. عورت کو چونکہ علم نہیں ہے تو وہ کتنا گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے نا. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا دونوں کے ریاکشن میں فرق ہوتا ہے. اور وہیں ایک محلے کا بہت بڑا اثر رسوخ رکھنے والا آدمی آ رہا ہے اور اس نے ایک آدمی کو دھکا دے دیا، سمجھے شوہر کو دھکا دے دیا اس آدمی نے. تو شوہر کیا کریں گا، کوئی بات نہیں چلتے رہتا ہے، چونکہ اس کو معلوم ہے اثر رسوخ رکھنے والا آدمی، یا اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کم از کم اس کا احترام کر لو. اس کا ریاکشن الگ ہے. عورت کا معاملہ اگر کچھ بھی اس نے کیا وہ بخشنے والی ہے اس کو، وہ بولیں گے وہ ہوں گا 30 مار خان اپنے گھر کا. چونکہ عورتوں کو وہ چیزیں نہیں سمجھتی کہ اس کی کیا ویلیو، کسی کیا دھاگا ہوتی ہے مارکیٹ میں، وہ سب کو گن دیتی ہے نا. تو مرد کا ریاکشن یہاں کیا ہوگا، دھاگا نہیں کوئی بات نہیں. عورت کو دھکا نہیں، صرف گھور کے بھی دیکھے تو بولیں گے تیری آنکھیں نکال لیتی میں کھینچ کے گھور رہا ہوں میرے کو. شوہر بولے ارے جانے دو وہ تم کو نہیں دیکھ رہا تھا، چلو سمجھ رہے نا. تو یہ ہوتا ہے ریاکشن. تو عورت کمزور ہوتی ہے فطرتاً، جلدی باتوں میں آ جاتی ہے. تو کہا وہ ہم میں سے نہیں جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے. اور آج ہم دیکھتے ہیں 2 لوگ جمع ہو گئے، ایک عورت جمع ہو گئی، اور یہ صرف دشمنوں کی بات نہیں، یہ اپنوں سے شروع ہوتی بات. لڑکی کا نکاح ہوا، لڑکی گھر واپس آئی، ماں باپ کیسے تمہارے شوہر اچھے تو ہے نا، کیوں آپ نے برے کو دیا تھا، یہ پہلے دیکھا کیوں نہیں تھا. پھر جب بعد میں ہم شادی ہوتی ہے پوچھ رہے اچھا تو ہے نا. اور کیا 1 2 دن 4 دن مہینے بھر میں کوئی کسی کو پہچان لیتا اچھا اور برا ہے بول کر. ہم خود اکساتے ہیں، ہم خود شروعات کر رہے ہیں ابھی کی وہ پہلے ہی دیکھو. پھر ماں دیکھو تمہارے شوہر ایسا بولے نا، ایسا سننا ہی نہیں ان کی، یہی بہکانا شروع کر دیا آپ نے اس کو. جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کو سجدے کا حکم دینا ہوتا تو میں بیوی کو دیتا کہ شوہر کے سامنے جھکے. آپ اس آدمی کے بارے میں اس عورت کو بولتے اس کی بات نہیں سننا. خود ماں بول رہی ہے بیٹی کو، یہ تو بہکانے میں آ گیا نا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی بیوی کو کسی شوہر کے خلاف بہکائے. تو ماں خود جو ساس ہے اس شخص کی، وہ اپنے بیٹی کو کہہ رہی ہے اس کے نہیں سننا، آپ بہکا رہے ہیں. آپ نہیں ہیں مسلمانوں میں سے، اس لیے کہ اس کی فتنے آپ نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ اب اس کے ماتحت ہے، اب اس کو اس کے طریقے پہ جینا ہے، اور آپ بولتے اس کی بات نہیں سننا. اور لہٰذا فتنے فساد یہاں سے شروع ہوتے گھروں کے اندر. سٹارٹنگ ہم ہی کرتے ہیں اس کی.
ہونا تو یہی چاہیے کہ کوئی کہے کہ بھائی میرا شوہر فلاں ہے، ظلم کرتا ہے، تو باپ کہہ کر ظلم کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں سدھر جائیں گا، وہیں رہنا ہے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ بہکانا نہیں ہے اس کو اس کے خلاف. تو ماں ہی شروع کر رہی ہے. دشمنوں کی تو چھوڑ دیجیے، دوستوں کا معاملہ، رشتہ داروں کا معاملہ. یہ سہیلی بہکا رہی ہے اپنی سہیلی کو شوہر کے خلاف، ارے یہ آدمی ایسی چیز ہے، ان کو ایسا کر کے رکھنا. معاشرے میں لوگ دیکھ رہے بہت خوش دکھ رہے میاں بیوی ہے. اب بتاتے ہیں ان کو، بیٹھ گئے تمہارے شوہر تو وہاں دکھ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. اچھا، عورت بھی دکھ رہی تھی کوئی ان کے بازو. بات صحیح ہوگی ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ فتنے کی نیت سے بول رہے ہیں. حالانکہ وہ بازار میں تھا اور ہزاروں عورتیں آ رہی جا رہی تھی اس کے آس پاس. بولتی اچھا ایسا ہے، آپ کی نیت تھی ان میں جھگڑا لگا دے. تو وہ لائسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے، جو عورت کو اپنے شوہر کے خلاف بہکا دے. اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. رسول اللہ اس شخص کو ہم میں سے نہیں کہہ رہے ہیں. دوسرا فرمایا جو غلام کو آقا کے خلاف بہکا دے. اب بہرحال غلامی تو باقی نہیں رہی، ٹھیک، لیکن ایک معنی اور مفہوم ہو سکتا ہے جو شخص آپ کے لیے خدمت اور محنت کرے، آپ اس کو اپنے مالک کے خلاف بہکا دیں، ہے نا. یہ بھی بالکل عام ہے. ٹھیک، آپ کسی کے پاس گئے بیٹھے، دکان پہ مالک نہیں ہے، نوکر ہے، یقیناً وہ غلام نہیں ہے، غلامی الگ چیز ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ اس کا سرونٹ ہے، اس کام کی حد تک وہ اس کا ماتحت ہے، اس کو سننا ہے. ٹھیک، بیٹھے بیٹھے آپ بول رہے ہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے تم کو؟ نیت یہ نہیں کہ اس کی خیر خواہی کرے، نیت یہی کہ اس کو بہکائے. بولے 4000. 6,000 میں تو تم کو کوئی بھی رکھ لیتا ہوں، بول کے نکل گئے آپ. وہ آدمی پھر اپنا مائنڈ بنانا شروع کرتا، صحیح بات ہے یار، میرے کو اس سے زیادہ مل سکتے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہاں سے وہ نکل جاتا. نکلنے کے بعد آپ بولتے کہاں ہے؟ ارے میرے ہی پاس آ جا، چونکہ آپ کو ہی رکھنا تھا اس شخص کو. تو کہا ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے اور کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بہکائے. چونکہ یہ دونوں لوگ ماتحت ہوتے ہیں اپنے اتھارٹیز کے. بیوی کے اوپر شوہر اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی بات، اور غلام کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کا آقا اتھارٹی ہوتا ہے. تو آپ اتھارٹی کے خلاف اگر کسی کو بہکائیں گے تو اس کیا کرتے ہیں آپ؟ درحقیقت اس کو آپ گرا دیتے ہیں اس کی نظروں میں، اس کے اہمیت ختم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ جس کے اس نے حکم سننا تھا وہ حکم نہیں سنتا ہے. ایک بیوی کو جب بہکا دیں گے شوہر کے خلاف، اس کا حکم سنیں گی، وہ کہیں گے یہ لاؤ، بولیں گے نہیں لاتی. بچوں کو فلاں کرو، نہیں کرتی، اس لیے کہ آپ نے بہکا دیا. اور پورے معاشرے کے اندر جب بنیاد بگڑ جائیں گی گھروں میں، تو آپ کو پتہ ہے نا، میاں بیوی جس گھر میں لڑتے ہیں وہاں بچے لڑتے ہیں، وہ پورا گھر لڑتا ہے، وہ پورے سماج میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں شروعات گھر سے، کمرے سے ہی ہوتی ہے. وہ اسی طرح غلام اگر آقا کے خلاف بہکنے لگ جائے تو کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو کسی بیوی کو، کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے اور کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بہکائے. تو ہم کوشش کریں کبھی یہ خطا اور غلطی ہم سے نہ ہو، اس لیے کہ اس میں جہاں یہ گناہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہیں حسد ہے، یہ جلن ہے، یہ اور چغلی بھی اس میں شامل ہوتی ہے. چغلی وہ کیا ہوتا ہے؟ چغلی وہ غیبت ہوتی ہے جس میں انسان دو لوگوں کو لڑانے کے لیے کرتا ہے. چغلی اس غیبت کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو دو لوگوں کو لڑانے کی نیت سے آدمی کچھ بولتا ہے. غیبت وہ ہوتا ہے کسی شخص کے اندر جو چیز ہو وہ پیٹھ پیچھے کہے، پیٹھ پیچھے اس چیز کو کہے تاکہ دو لوگ لڑے، وہ چغلی ہے. اور اگر جو چیز اس میں نہیں ہے اور وہ کہے تو وہ بہتان ہے اس کے اوپر. مطلب ایک ہی چیز ہے لیکن تین نیتیں بدلنے سے گناہ بدلتے ہیں. چغلی مطلب غیبت کی ہی یہ تینوں قسمیں، ایک غیبت خود، ایک چغلی غیبت کی قسم ہے، اور ایک بہتان. سمجھ رہے ہیں؟ تم خطن جو اس طرح سے کوئی کام نہ کرے. تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ آدمی یا وہ عورت ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بہکائے. تیسری چیز جس حدیث میں آپ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، اس میں آپ نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کی، آپ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من حمل علینا الصلاح فلیس منا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا لیا، جس نے مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا، وہ ہم میں سے نہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ کہ جس نے مسلمان کے خلاف یا ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک، مطلب مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا، مسلمان کا خون بہانا، مسلمان کو تکلیف پہنچانا، شریعت میں یہ بہت بہت سنگین جرم ہے. اور صرف مسلمان کو نہیں، کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی جانور کو بنا وجہ مارنا، تکلیف پہنچانا، خون بہانا، یہ گناہ ہے اسلام میں. صرف مسلمان نہیں، لیکن مسلمان کی حرمت تو اور زیادہ ہوتی ہے مسلمان کے نزدیک. تو لہٰذا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو آپ نے فرمایا فلیس منا، وہ شخص جو ہے ہم میں سے نہیں ہے جو کسی ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے. اب اس میں ہمارے خلاف سے مراد موجودہ وقت خلیفہ کے خلاف ہتھیار اٹھائے، قاضی یا جس کو گورنر بنایا جائے خلیفہ کی طرف سے اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے، کسی مسلمان جو کسی پوسٹ پر یا کسی مرتبہ فائز ہے اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے، یا عام مسلمان دوسرے عام مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، تمام لوگ اس میں شامل ہیں. لیکن آج دشمنان اسلام نے
اور خود مسلمانوں نے اپنی جہالت اور کمزوری میں ایک دوسرے کے خلاف دیکھیے کیسے ہتھیار اٹھا لیے کہ ان ممالک میں تو بات سمجھ میں آتی ہے جہاں مسلمان اور غیر مسلمانوں کا تعلق ہے اور وہاں فتنے فساد ہوتے اور لوگ مرتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہی ملک دونوں طرف مسلمان اور ایک دوسرے کو دھڑلے سے اور خوشی منا کر اور ایک عام اعتبار سے قتل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کئی ممالک کو آپ اٹھا لیجیے، ایک فہرست آپ کے پاس نکل جائیں گی کہ مسلمان ہی مسلمان کا قاتل بن بیٹھا ہے، کہیں تھوڑی سی جماعت کی عصبیت پر، کہیں تھوڑے سے جو ہے زبانی یا نسل اختلاف کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیے نا افریقہ کے ممالک سے لیجیے جہاں سے شروع ہو رہے مراکش سے لے کر تو ہندوستان سے آگے انڈونیشیا تک آپ چلے جائیے، کتنے ممالک ہیں جو امن اور امان میں ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے۔ تو کہیں فرقوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، نسلوں کے نام پر، زبان کے نام پر ہتھیار اٹھا لیا ایک دوسرے کے خلاف، صرف زبان کہ یہ فلاں بولنے والے ہم فلاں بولنے والے، جنگ کہ بھائی یہ زیادہ وہ ہے یا وہ زیادہ وہ ہے، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزوں کو، جہالت کی رسومات کو حجۃ الوداع کی خطبوں کے اندر یہ بیان کر دے کہ آج میں جہالت کی جتنی رسمیں ہیں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، جتنی رسمیں ہیں۔ جہالت کی رسمیں کیا تھی؟ نسلی تعصب، زبان کا تعصب، قومی تعصب، علاقائی تعصب، سب ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم کو ایک واحد امت بنا دیا، چاہے رہنے والے کہیں کے ہو، کسی علاقے کے ہو، کسی نسل کے ہو، کسی زبان کے بولنے والے ہوں، لیکن ہم سب کو ایک متحد، ایک جماعت کر دیا اور کہا مسلمان کی مثال ایک دیوار جیسی ہے، ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو مدد کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی مثال ایک گھر جیسی ہے کہ اس کا ہر پرزہ، ہر اعضا دوسرے کو مضبوطی پہنچاتا ہے۔ چوکھٹ دیوار کو پہنچا رہی، دیوار چوکھٹ کو پہنچا رہی، دیواریں چھت کو پہنچا رہی، چھت نیچے دیواروں کو پہنچا رہا ہے، سب ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، مانو سب ایک دوسرے کو۔ تو کہا ایک مسلمان کی مثال گھر جیسی ہے جس کا ہر پرزہ دوسرے پرزے کو تقویت دیتا ہے، خراب نہیں کرتا ہے، توڑتا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج اصلاح اٹھا لینا، اصلاح اٹھا لینا، ایک دوسرے کے خلاف کرنا بہت عام ہو چکا ہے۔ تو آپ ایک اونچے مقام سے آ کے نیچے تک آئیے، عام مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھا لے رہے، کیوں؟ اس نے میرے بچے کو گھورا، ان کے بچے میرے گھر میں پتھر مار دے رہے تھے، فلاں ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے نہیں۔ عجیب و غریب مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص، ایک واقعہ تھا اور یہ صحیح واقعہ ہے کہ دو گھر کے بچے گوٹیاں کھیل رہے تھے، گوٹیاں سمجھتے ہیں نا، ماربلس، کنچے جس کو بولتے ہیں، گلاس ماربلس۔ تو دو بچے گوٹیاں کھیل رہے تھے گھر، ایک بچے نے گوٹی ماری دوسرے بچے کی، جو ہار گیا، اب جو بھی اس کے گیم کے طریقے رولس ہوں گے، تو دونوں میں جو جھگڑا ہو گیا کہ بھائی تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا۔ تو ایک بچے نے جو ہے اپنے باپ کو آواز دی کہ بچہ فلاں کر رہا ہے، وہ باپ آیا اور اس بچے پہ زور زبردستی کرنے لگا، جو کہ بچہ شریف بھی تھا اور ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ اس بچے نے بھی اپنے والد سے کہا، اپنے چچا سے کہا، والد سے نے، کہ دیکھیے ایسا کرے۔ چچا نے کہا رے بھائی جانے دو، بچے ہیں، ہم کیوں بیچ میں پڑنا، ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ تو سامنے والے فریق نے کہا ایسا کیسا بچے، تمہارا بچہ فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور اس نے جھٹ سے جو اپنے جیب سے ایک چاقو نکالا اور سامنے والے کو مار دیا۔ اس کی نیت پتہ نہیں کیا تھی، لیکن وہ شخص اسی جگہ مر گیا، اسی آن دا اسپاٹ مر گیا۔ اندازہ لگائی، آپ نے مار دیا ایک مسلمان کو بس یوں ہی، صرف کنچے گلاس ماربلز کے لیے۔ اندازہ لگائی اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے ایسا شخص۔ دوسرا ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ سب وہ واقعہ سنانا جو میں نے دیکھے اور میں نے سنے ہیں اور بالکل حال کے واقعات ہیں۔ ایک صاحب تھے جن کو شوق تھا، جوانی کا ایک جوش ہوتا ہے انسان کو، شوق تھا کہ وہ ہتھیار اپنے پاس رکھتے تھے۔ ایک مقام پہ ہوا، ایک آدمی نے آ کے ٹکر مار دی گاڑی کو، ہلکا سا ٹچ لگا دیا، جس کی بنیاد پر وہ صاحب گر گئے۔ چونکہ وہ کالج میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے، جوش میں اٹھے اور کہا تمہاری ہمت کیسے میری گاڑی کو ٹکر دیں۔ اس نے کہا بھائی صاحب، اور وہ فریق بھی جو ہے ایک دوسرے مذہب کا تھا، وہ شخص کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کو ٹکر لگی نا، ہوتی کیسا بولے غلطی، نکالا اور اس کو مار دیا، وہ اسی جگہ مر گیا آدمی۔ ایک بڑا فتنہ ہوا، دو لوگوں میں، کمیونٹی میں فساد ہوا، بہرحال جو بھی ہوا، بعد میں بہرحال تائید بھی لوگ کرے، بہت اچھا کہ تم نے ان کو وہ کرے، شرم کی بات ہے۔ فساد تو برپا ہوا تمہارے اس قتل سے، تم نہ کرتے تو فساد کا مسئلہ ہی نہیں تھا اور ہندو مسلمان کا مسئلہ آتا ہی نہیں تھا۔ تو کہا وہ ہم میں سے نہیں جو ہتھیار اٹھا لے ہمارے خلاف، تو ہمیں تو کسی کے خلاف بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں بے وجہ، ٹھیک ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ کام یاد رکھیے۔ اور وہ واقعہ جو لوگ سناتے ہیں نا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس وہ یہودی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وہاں فیصلہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ کیا، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، پھر عمر ابن خطاب نے فیصلہ کیا، اس کے بعد کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گیا تھا، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں نہیں کیا، تو عمر ابن خطاب نے تلوار نکالی، اس کی گردن الگ کر دی۔ کیا پاگل ہو گئے کہ مسلمان ایسی روایت بیان کرنے کے لیے؟ یہ واقعہ موضوع ہے
کیا عمر کیا کوئی دیوانہ یا پاگل شخص تھا کسی یہودی کو اٹھا کے تلوار چلا دے صرف ایک فیصلے کی بنیاد پر؟ جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، عمر ان کو قتل نہیں کر رہا، صرف فیصلہ نہ کرنے نہیں سننے پہ قتل کریں گے؟ عقل کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے نا، تو لہٰذا بولے غیر مسلموں کو مارنا جائز ہے، فالتو، یہ روایت موضوع ہے، جھوٹی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہودی ایمان نہیں لائے رسول اللہ پر تو کبھی عمر نے ان کو قتل نہیں کیا، تو صرف ایک فیصلہ نہ سننے پہ قتل کریں گے؟ تعجب کی بات ہے نا، یہ بہت بری بات ہے۔ اور ایسی موضوع اور ضعیف روایتیں بیان کر کے ہم خود اپنے آبا اجداد، اپنے نبی، اپنے صحابہ اور اپنے لوگوں اور اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں۔ بہرحال تو وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا لے، یاد رکھیے۔ تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، یاد رکھیے، نہیں اٹھا سکتا، ورنہ اتنے معمولی وجوہات پر قتل و غارت گیری مسلمانوں نے مچائی۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ جبکہ خون کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 سوالات ایسے ہیں جن کے جب تک جواب نہ دے بندہ وہاں سے قدم نہیں ہلیں گے۔ ان 5 سوالات کے علاوہ بھی کچھ سوالات ایڈیشنل ہے اس کے اندر۔ وہ 5 سوالات میں سے ایک ہے کہ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں لگوایا، یہ اللہ کے سوال۔ پھر اللہ آئیں گا نمازوں کے بارے میں سوال سب سے پہلا ہونے والا، ان 5 کے بعد تو یہ 6ٹھا سوال ہوتا ہے نمازوں کے بارے میں، مطلب اللہ اپنی عبادت کے بارے میں۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا خون کے بارے میں، جو کہ 7واں سوال ہوگا۔ خون، کسی کا خون تو نہیں بہایا، مطلب اللہ اپنے احکامات، اپنے حکم، اپنی عبادت کے بعد اگر کوئی سوال کرے گا تو بندوں کے بارے میں کہا خون تو نہیں بہایا۔ جو کوشچنس، وہ سوالات ہیں جو جاتی رب کے سامنے جواب دینا ہے، کیا جواب دیں گے؟ خون بہا رہے مسلمان کا، مسلمان انسانیت کا، انسانوں کا، تو کہا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے، جو صحابہ کے خلاف ہتھیار اٹھائے، جو خلیفہ کے خلاف ہتھیار اٹھائے، جو گورنر کے خلاف ہتھیار اٹھائے، جو بیجا اور ناحق ہتھیار اٹھائے، جو مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، مسلمان کی جماعتوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ ٹھیک ہے، تو ہتھیار اٹھانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور شیطان ورغلاتا ہے انسان کو، یاد رکھیے۔ تو کبھی بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ سے کبھی کسی مسلمان کا خونی نقصان نہ ہو۔ آپ کو بہت جوش آ رہا ہے، بہت غصہ ہے، ایک آدھا گھنٹہ کنٹرول کر لیجیے، اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کہیں گے تو کوئی بات ہی نہیں تھی یار، کنچوں پہ، گوٹھیوں پر لڑنا اور قتل کرنا، صرف کسی نے گاڑی کو آپ کو ٹچ دے دیا تو مار دینا، یہ کوئی وجہ ہے کیا؟ اگر آپ کی گاڑی جلا بھی دیتا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے تھے بھائی صاحب اس کا مجھے کمپنسیشن چاہیے، لیکن اس کی جان لینا تو کوئی اس کا طریقہ نہیں ہوا۔ بلکہ شریعت نے کہا اگر کوئی کسی کا خون بہا دے اور اس کے بعد بھی اس کے گھر والے اس کو معاف کرنا چاہے تو معافی کی بھی اجازت دی۔ یہ نہیں کہا کہ فرض ہے تم پر کہ قتل کرو اس کو، نہیں کہا اگر لینا چاہے کچھ لے لے، ہو سکتا غلطی سے کر دیا، ہو سکتا ہوش نہیں تھا، تو وہ بھی اتنی چھوٹ، شریعت بعد والے کو بھی چھوٹ دے رہا ہے کہ بھائی اس کو موقع دیا جائے، کوئی لینا چاہے بدلہ خون کا، بدلہ خون ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹ بھی ہے۔ آئیے چوتھی چیز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ حدیث یوں ہے، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا لیس منا من غشا، وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے۔ اس روایت کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گئے، ایک شخص سے ملاقات کی اور اس سے اس کے مال کے تعلق سے دریافت کیا، اور اس نے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے کہا یہ مال کیسا ہے، سوکھا ہے؟ تو کہا بہت سوکھا ہے، بہت اچھا مال ہے، فلاں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر فرمایا اللہ کے رسول ذرا اس کے مال کے اندر تو ہاتھ ڈالیے۔ آپ نے اس کے غلہ جو اناج بیچ رہا تھا اس کے اندر ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا اور نکالا تو اندر سے گیلا اناج نکلا، گیلا اناج۔ تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول کل رات بارش ہو گئی تھی۔ تو کہا پھر؟ تو کہا میں نے سوچا صبح مال نہیں بکیں گا تو میں نے گیلا مال نیچے رکھا، سوکھا اناج اوپر ڈال دیا۔ کہا نہیں، تم گیلے کو الگ رکھتے، سوکھے کو بتا کر بیچتے اور گیلے کو بتا کر بیچتے کہ گیلا ہو گیا، کم دام میں بکتا لیکن دھوکہ نہیں۔ پھر آپ نے کہا لیس منا من غشا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہمارا معاملہ ایک قومی سطح پر لے لیجیے، اور جس کو ہم کہیں گے زیادہ تر کے مطابق لیجیے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، اس لیے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں جو بولی جاتی ہے وہ اکثریت کی بنیاد پہ بولی جاتی ہے کہ بھائی اس بستی کے لوگ اچھے ہیں، مطلب اکثر لوگ اچھے ہیں، یہاں لوگ سچ بولتے ہیں، مطلب اکثر لوگ سچ بولتے ہیں، اس مدرسے کے بچے سب کو سلام کرتے اور احترام کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے برے بھی لوگ ہوں، اس اسکول کے بچے سب سے اچھے ہیں، مطلب بہت اچھے ہیں لیکن ہو سکتا ہے برے بھی ہو، اکثریت پر۔ تو آج ہماری اکثریت دھوکہ دینے کو ہی زندگی جینے کا طریقہ سمجھتے، یاد رکھیے۔ دھوکہ نہ دے تو بولتے بزنس کیسا ہوں گا یار، دھوکہ نہیں دیں گے تو دھوکہ دے رہے ایک دوسرے کو، اور اس حد تک دھوکہ کہ ایک صاحب مجھے بتانے لگے
اور اس کو پتہ نہیں کس نے مستحسن قرار دے دیا کہ اچھا کام ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہن تھی جس کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، بڑی بہن تھی، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، چھوٹی دیکھنے دکھانے میں خوبصورت تھی۔ تو جب کوئی شخص آتا دیکھنے کے لیے تو انہوں نے اس شخص کو چھوٹی بہن بتا دی، اور جس دن نکاح ہو تو بڑی بہن کو بٹھا دیا۔ آپ کیا کریں گے، اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ ہے دھوکہ نہیں ہوا؟ اللہ اس شخص پر رحم کرے، بعد میں مجھے پتہ چلا اس نے قبول بھی کر لیا اس کو، بڑی بات۔ کوئی شخص اگر ایسے اتنے بڑے دل کا ہو تو بڑی بات۔ یہ انداز لگایا آپ نے دھوکہ دیا اس کو، دھوکہ ہی ہے شریعت میں۔ یہاں اناج جو گیلا تھا اس پر یہ کہا جا رہا وہ ہم میں سے نہیں ہے، آپ لڑکی کو ایکسچینج کر دے رہے، ایک بتا رہے ایک کا نکاح کر رہے ہیں۔ ایک مال بتاتا اور مسلمان دوسرا مال دیتا ہے، ایک پروڈکٹ بتاتا ہے کہ ایسے سب رہیں گے، اور اس کے بعد آپ پروڈکٹ دیکھیں تو ایک دم ناقص خستہ بیکار ہوتے ہیں۔ ایک گاڑی بتاتا ہے اور دوسری گاڑی اس کو بیچ دیتا ہے، ایک گھر بتاتا ہے دوسرا گھر بولتا ہے، لکھا ہوا تو 6 کمرے، پانی کی پوری سہولت، اور 6 سال سے پانی نہیں آیا اس کے پاس، اور 6 کمرے بولے تو وہ خالی کالم ڈالے، بنے ہوئے صرف 2 کمرے ہیں۔ لبے سڑک بولے تو 300 میٹر اندر سڑک سے، ہائی وے پر لگا ہوا۔ آپ بولیں گے ہائی وے پہ لگا ہوا کہاں ہے، پیچھے نا، نہیں بیچ میں کچھ بنا ہوا تھوڑی ہے، تو میرے پلاٹ تک تو پوری خالی جگہ ہے، تو لبے سڑک کیوں ہوا نا، سڑک کے بعد میرا ہی گھر ہے، چاہے 50 میٹر دور ہو، ہے نا۔ اور لوگ بول رہے ہیں یار یہ کیسی بات ہے یار، یہ کیا تھا؟ نہیں، یہ مارکیٹنگ کا طریقہ ہے، کسٹمر اٹریکٹ ہوں گا تو لیں گا، لبے سڑک نہیں بولیں گے تو کوئی آئیں گا کیسا اپنے پاس؟ تو کیا ہمارا دین اور شریعت دھوکے کی اجازت دیتا ہے آپ کو؟ نہیں، آ کر تو انہوں دیکھ لیں گے نا، لیکن آپ غلط بیانیں کیوں کر رہے ہیں؟ شروعات آپ کی دھوکے سے ہے، یاد رکھیے، اور جس چیز کی شروعات غلط ہوتی ہے نا، خاتمہ بھی درست نہیں ہوتا ہے۔ ارے یہ سب سے اچھا، اس سے اچھا تو مل ہی نہیں سکتا مارکیٹ میں، کیوں؟ تو اگر یہاں سے ہم بولیں گے یہ اچھا نہیں ہے تو آگے چل جائیں گے، ہاں ہوتا ہے نا، آگے چل جائیں گے کسٹمر، تو بول دو یہ سب سے اچھا، ارے یہ سب دوسری کمپنیاں فالتو رہتی، یہ سب سے اچھی ہے، مطلب آپ نے اس کو ریٹنگ کر کے سب سے اچھا بنا دیا اس کمپنی کو اس وقت، حالانکہ وہ کمپنی کچھ بھی نہیں۔ ارے اس سے اچھی چیز تو مل ہی نہیں سکتی آپ کو مارکیٹ میں، آدمی بولتا رہے انہوں بول رہے تو پھر لے لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، صرف انسان کا چہرہ دیکھ کر اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتایا گیا کہ نبی اعتماد مت کیجیے، تحقیق کیجیے، ہاتھ ڈالیے اس اناج میں، آپ نے ہاتھ ڈالا، تو لہٰذا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، بولتے یار میرے کو دھوکہ دیا اور اس نے، حالانکہ میں تو اس کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ نہیں، دھوکہ تو چونکہ اس شخص نے کیا سوچا، رات بارش ہوئی یار میری کیا غلطی، بارش تو نیچرل کاز ہے نا، ایک ہو گئی بس، اب میں کیا کروں، یہ مال کیسا بیچوں، سستا نہیں بیچ سکتا ہوں میں۔ اس کے نزدیک اپنے پاس اس کا جواز تھا اس چیز کا، لیکن وہ غلط تھا، آسم نے اس کو منع کر دیا، کہا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے۔ تو ہم کوشش کریں کسی بھی قسم کا دھوکہ نہ دیں، کسی بھی قسم کا۔ بہت سے لوگ اتنے دھوکے دیتے ہیں اتنے کہ خود میں سمجھتا ہوں دھوکے کو اگر سمجھ دی جائے تو وہ خود اس کو جو اس کے خلاف لعنت ملامت کریں کہ اتنے بار مجھے دے چکا یہ کہ میں خود اس پہ لعنت ملامت کر رہا ہوں۔ دھوکہ مت دیجیے کسی کو، بہت بری بات ہے۔ کیا ہم چاہتے کوئی ہمیں دھوکہ دے تو آپ بھی کسی کو، ہم بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، آپ جو ہے وہ بتائیے، دیکھیے صحیح بیان کیجیے، صحیح بات بولیے، ایسا ہے چاہے مال بکو نہ بکو مجھے کوئی پرواہ نہیں اس سے، لیکن جو مال بکیں گا وہ بہت بابرکت ہوں گا آپ کے لیے، بہت برکت والا ہوں، یہ اصل چیز ہے۔ بول دیجیے کہ بھائی ایسا ہے اور یہ ایسا ہی رہیں گا۔ اور ایماندار تاجر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایماندار تاجر کا حساب و کتاب انبیاؤں کے ساتھ ہوگا۔ تو معمولی بات ہے کیا؟ کہ تجارت میں کیا ہوتا ہے، مال دھک جائے بلکہ آدمی جھوٹ بول دیتا ہے۔ بہرحال آئیے پانچویں چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی یہ بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کے راوی آپ نے فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ مال لوٹنے مطلب علانیہ یا زبردستی جو مال چھینتے ہیں، مطلب اس کو ڈاکہ بولتے ہیں، چوری ایک الگ چیز ہوتی ہے، ڈاکہ ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ ڈاکے میں کیا ہوتا ہے، تھیفٹ اور رابری جس کو بولتے ہیں۔ تھیفٹ میں کیا ہوتا ہے، چوری میں خاموشی چرائی جاتی چیز۔ رابری میں کیا ہوتا ہے، آدمی آتا ہے اپنے آپ کو ڈھانکتا ہے اور آپ سے چھین کر، چرا کر، یا سامنے دکھ کر یا بغیر دکھے کے، لیکن علانیہ چرا کے لے جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو مال کو لوٹنے مطلب علانیہ لے رہا ہے، کسی سے چھین کے لیتا ہے یا لوٹتا ہے اس کو، چونکہ ہاں یا ہاتھ میں سے چھین کے لے جاتا ہے، ہاتھ نہیں کاٹ، اس شخص کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، چونکہ وہ چور نہیں، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کی سزا دوسری ہوتی ہے شریعت، ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور جس شخص نے دھڑلے سے کوئی چیز چھینی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس شخص نے دھڑلے سے کوئی چیز کسی سے چھینی، جیسا ڈاکہ ڈالا، دھڑلے سے چھین رہا سامنے جا کر، چور چھپ کے چوری کرتا ہے بلکہ ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، ڈاکو کا ڈیپینڈ ہوتا ہے، چوری بھی شامل ہوئی تو پھر ہاتھ کاٹے جائیں گے،
ڈاکے کے اندر تکلیف پہنچاتا ہے وہ تکلیف ایذا، کیونکہ چوری میں ایذا کس کو بھی نہیں پہنچتی، جسمانی نہیں پہنچتی، فزیکل، اور اگر قتل کیا ڈاکہ ڈالنے میں تو اس کو قتل بھی کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہاتھ مت کاٹو، اس کو سزا دوسری ہوں گی، اس کے جرم گنے جائیں گے اور سزا دی جائیں گی۔ چور کا ایک ہی جرم ہوتا ہے چرا کے چلا گیا، راتوں رات آیا چرایا چلا گیا، کچھ نقصان نہیں ہو ہمارا سوائے مال جانے کے، لیکن ڈاکو بہت نقصان کرتا ہے، سائیکولوجیکل لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، خوف ہمیشہ طاری ہوتا ہے کوئی آ نہ جائے، جسمانی تکلیف ہوتی، مرد عورت کا تھوڑی فرق کرتا ہے، وہ چھینتا ہے ہاتھ لگاتا ہے ان کو، کسی کو تکلیف ہو رہی گلے میں سے، اب چین اسنیچنگ کے کتنے کیسز ہو رہے ہیں، لے تکلیف نہیں ہوتی ہوں گی جب چین ٹوٹتی ہوں گی تو معمولی ہے، کوئی چین سونے کی ہوئی تو گلے میں سے کوئی کھینچے، تکلیف ایزا ہے، تو ڈاکو کو کہا نہیں، اس کو سزا الگ دی جائیں گی، ہاتھ کاٹنا تو ہے، اس کے علاوہ ہے اس کے لیے پنشمنٹس الگ، چونکہ اس کے جرم پورے گنے جائیں گے، کیا کیا نقصان پہنچا ہے کس کس کو، سمجھ رہے آپ؟ تو کہا جو دھڑلے سے کوئی چیز چھینے وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک۔ اور اس چیز کو اتنے واضح بتانے کے بعد بھی افسوس کی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب مسلمانوں کو تھوڑا اثر رسوخ طاقت دے دیتا ہے، بہت سی بار وہ لوگوں کو اور انسانیت کا مال چھیننا اپنے پر حلال کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف تھوڑی طاقت ہے، جس میں وہ اچھا بنائیں، چل لا رہے چائے دیکھیں گے، چل اٹھا لو رہے اسی گاڑی، چلو پیٹرول نکالو اسی گاڑی میں سے، اپنی گاڑی میں نہیں، آپ دھڑلے سے چھین رہے، وہ کیا دینا چاہتا ہے آپ کو؟ نہیں، دوست سے کیا چلتا، محلے والے ایسا نکال لے تو کیا ہوتا ہے، کسی کی زمین چھین لی، جائیداد چھین لی، گاڑی رکھ لی، دیں گے نا بعد میں، ہوں گا نا حساب، کسی سے کوئی چیز لی اور کیب نہیں دینے والا ہوں، یہ بھی تو ڈاکو ہے قسم کی۔ تو بہرحال کسی چیز کو چھیننے سے لینے سے اجتناب کریں، ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا تقوی تو اپنی جگہ ہے اور تجارت کیا لوٹ مار۔ ایک بار ایک ڈسکوری پورا ایک پروگرام آیا تھا افریقہ کے ایک علاقے کا، تو ان کو بتا رہا ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہے اور گھوڑے سے اتر کے وضو ہو رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھنے کے بعد وہ انٹرویو لے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ بولے غنڈوں کا ایک قبیلہ ہے جس سے میں آیا ہوں، ان کا کام لوٹ مار ہے۔ جب ان سے انٹرویو لے گا کب سے، تو کہا ہم ہزاروں سالوں سے لوٹ مار کرتے ہیں، اسلام سے پہلے بھی کرتے تھے، اسلام کے بعد بھی چالو، مطلب مذہب تقویٰ تو اپنی جگہ ہے، نمازیں ہو رہی جماعت سے، اور کام کیا کرتے ہیں، لوٹ مار۔ واہ واہ، کیسے ڈیفائن کریں گے دو چیزوں کو، مطلب ادھر میں نماز پڑھتا ہوں، ادھر حرام کام کرتا ہوں، اور لوٹ مار بہت سنگین جرم ہے، مطلب چوری سے سنگین جرم ہے ڈاکہ ڈالنا، تو ڈاکے ڈال رہے ہیں آپ، تو یہ کون سا مجھ سے نہیں آتا نہیں۔ دوسرا ایک رابن ہوڈ کی سٹوری بھی ہمارے مسلمان بہت اس سے متاثر ہوتے ہیں، امیروں سے چھین کے غریبوں کو دینا بہت اچھی بات ہے۔ یا ایک واقعہ میں ہمیشہ سناتا ہوں، ایک واقعہ تھا، دو شخص راستے سے جانے لگے، ایک آدمی انار لے جا رہا تھا، ایک دوست نے انار چرا لیے، اس میں ٹوکری میں انار لے لی، دوسرے نے کہا بھائی یہ چوری ہے، تو کہا رکو ابھی دیکھو تو صحیح کتنا اس کا ثواب ملتا ہے، آگے چل کے غریب کو دے دیا، اور کہا دیکھو اس غریب کو کیا انار کھانے کو ملتا، تو کہا نہیں، تو کہا دیکھو میں نے اس کی مدد کے لیے وہ کام کیا۔ تو شخص نے کہا بیوقوف انسان، جو پہلے کام کیا تو نے وہ تو چوری ہے نا، اب چوری کا پیسہ صدقہ کرنے سے ثواب تھوڑی ملتا ہے، تو اس نے انار چرا کے دیے۔ تو ایسی غلط فہمی مت رہی ہے کہ امیروں سے لوٹ کر غریبوں کو دینا درست ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوٹ مار کرنا، لوٹ کھسوٹ کرنا یہ حرام ہے، کسی کی چیز چھیننا، ٹھیک۔ پانچواں، چھٹا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے حدیث میں فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا کہا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، کہ وہ شخص جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کو جو ان کا حق ہے، عزت و تعظیم کا حق نہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ شخص جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور وہ جو بڑوں کی عزت و توقیر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، جیسا کہ اس کا حق ہے۔ مطلب اس ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اور چھوٹے دونوں کو گنوا دیا، مطلب حدیث دونوں کے لیے، سماج کے دونوں طبقوں کے لیے، کہ چھوٹے بڑوں کی عزت کرے جیسا حق ہے، اور بڑے چھوٹوں پر رحم کرے جیسا ان کا حق ہے۔ اگر دونوں یہ کام نہیں کریں گے، مطلب چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے اور بڑوں چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ سمجھ رہا کہ بڑے چھوٹوں پر اور چھوٹے بڑوں پر اگر یہ کام نہیں کریں گے تو وہ شخص پھر ہم میں سے نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ تو یہاں اس حدیث میں وضاحت ہو گئی، اور سماج میں جو دونوں طبقے چھوٹے بڑے دونوں کے لیے۔ اب بڑے لوگ بولتے کبھی کبھار بچے ہماری عزت نہیں کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا آپ ان پہ پہلے رحم و شفقت کا وہ مادہ رکھیے جو شریعت نے حکم دیا آپ کو، پھر دیکھیے بچے کیسا آپ سے اچھا بتاؤ نہیں کریں گے۔ آپ آتے جاتے ان کو مارتے ہیں، ٹپو ٹولے کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے، تو پھر کیسا ہوگا؟ بہت سے لوگ بچوں کو بے ضرب مارتے ہیں، بلا وجہ مارتے ہیں، کبھی تو بلا وجہ کا معنی کیا ہے؟ ادھر باس کی گالیاں کھاتے ہیں آفس میں، ادھر جا کے بچوں پہ غصہ نکالتے ہیں، یہ بلا وجہ مارنا ہے، خواہ مخواہ بچوں کو مار رہے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ ایک بچے کو مار رہے ہیں، اس بے انتہائی، مطلب بچے کی عمر بمشکل 3 سے 4 سال میں دیکھ رہا تھا، اس بے ضرب انداز سے مارے کہ سارے لوگوں کو مل کے چھڑانا پڑا اور اس آدمی کو مارنا پڑا۔ جب اس آدمی کو پھٹکے دے کے ذرا ہوش میں لائے تو تب بول رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو لوگوں نے کہا تیرا بیٹا ہوں گا لیکن تجھے اسے مارنے کا حق تھوڑی، اس طرح کہ اس نے اتنا مارا کہ اس کے ناک میں سے اور کان میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، راستے پہ کھڑے کھڑے، بالکل ایک بھرے بازار میں۔
کچھ کو لگا کہ شاید چوری بھی کیا، کچھ بھی کیا، تو اس مار کا حقدار نہیں تھا وہ بچہ، ٹھیک. اب آپ نے کہا میرا بچہ تھا، میرا کام صرف اس نے ایک دکان پہ، اس کی پان کی دکان تھی، بچے سے کہا وہ پان والے سے جلدی پان لا، کسٹمر کھڑا ہے، بچہ تھا رک گیا، کچھ تو بھی کھاتے پیتے رک گئے، تو اس نے اتنا بے ذرا پان مارا. اس کو حق نہیں ہے اس کا، شریعت اس کو اس کا حق نہیں دیتی. تمہاری اولاد ہے ٹھیک، لیکن تم مارنے کا اس کو بے ذرا حق نہیں ہے، بلا وجہ حق نہیں ہے. دوسرا، چھوٹے بچے ہیں یا چھوٹے، ہم لوگ چھوٹے کی مراد ہمیشہ چھوٹے بچے نہیں. میں ہوں، میرے والد مجھ سے بڑے اور میں چھوٹا ہوں ان کے مقابلے، میرے دادا مجھ سے بڑے اور میرے والد ان کے مقابلے میں چھوٹے ہے نا. تو لہٰذا بڑوں کی وہ بھی اکرام اور عزت کرے، لیکن بڑوں سے ہمیشہ چھوٹوں سے مراد چھوٹا بچہ تو سمجھتا بھی نہیں اکرام کیا ہے. مراد یہ کہ جو عمر میں چھوٹے ہیں وہ اپنے سے عمر میں بڑوں کی عزت کرے، اور جو عمر میں بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں پر رحم اور شفقت کا معاملہ رکھے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا جو ہے لڑکپن میں ہو یا بالغ بچہ ہو یا کسی بھی عمر کے مرحلے میں ہو، یہ بھی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے. تو کہا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی جیسا حق ہے ویسی توقیر اور عزت نہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس بات کو یوں سمجھا اور کہا کہ اگر اے نوجوانوں تم میں سے اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں یا تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہاری عزت ہو تو تم جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرو، اسات دے اور اسات لے. جوانی میں عزت کرو، بڑھاپے میں عزت لو. بڑھاپے کے لیے خاص کیوں کہا گیا معلوم آپ کو؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں بڑھاپے کیوں خاص کہا گیا. دیکھیے جب میں جوان ہوتا ہوں، جان پہچان، پوزیشن، پوسٹ، مرتبہ، ہر کوئی سلام کر رہا ہے، الگ الگ گروپ سے میری عزت ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے، بڑا منسٹر ہوں، بڑا فلاں ہوں، بڑا یہ ہوں، بڑا علامہ ہوں، سب ہوں. اب میری زندگی کا مرحلہ آتا ہے جب میں بوڑھا ہو جاتا ہوں. اپنے زندگی میں بہت بڑا انسان تھا میں، لیکن بڑھاپے میں کوئی نہیں پہچانتا. جیسے آپ کسی گھر گئے، ایک بوڑھا آدمی کھانستا ہو نکلا، آپ پوچھے بچی یہ کون ہے تو بولتا ہے میرے دادا ہے، یہ کمشنر آف پولیس رہ چکے ہیں. لیکن آج کوئی پہچانتا ہے ان کو؟ کوئی نہیں پہچانتا ان کے دادا کو. یہ میرے دادا یہ کیا تھے؟ یہ نظام کے زمانے میں فلاں تھے. آج کوئی پہچانتا ہے ان کو؟ کوئی نہیں پہچانتا ان کو، ہے نا. تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ چونکہ آدمی کو پہچانتا نہیں ہے، اس کی کمزوری زندگی ہوتی ہے، تو اس کی بے عزتی کرنا آسان ہوتا ہے. تو کہا ہاں اس وقت میں اس کو عزت دو، اس لیے کہ تم بھی اس مرحلے میں جاؤ گے جب جوانی سے ہٹ جاؤ گے، جان پہچان ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں پہچانے گا. بہت سی بار تو لوگ اتنے بڑے بڑے پوزیشن سے فائز ہوتے ہیں، انتقال کرتے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون تھا یہ آدمی، ہے نا. تو کہاں اس لیے بوڑھوں کے لیے خاص کہا گیا، ان کو جو حق ہے ویسی عزت دو، ٹھیک ہے. اور پھر بڑوں سے کہا گیا کہ تم پھر بچوں کے تعلق سے رحم کا معاملہ کرو، ٹھیک. چھٹی چیز جو آپ نے حدیث میں فرمائی، بہرحال چھٹی چیز یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ساتویں بات جو حدیث میں آتی ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہم میں سے نہیں کہا، اس کے تعلق سے آپ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اس میں دو حدیثیں میں نے لایا ہوں چونکہ دونوں ایک ہی اس سے تعلق رکھتی تھی. ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے کہی سنن نسائی کی روایت ہے کہ من لم یاخذ شاربہ فلیس منا، جو شخص جو ہے اپنی مونچھوں کو نہ تراشے وہ ہم میں سے نہیں. اور اسی سے ملتی جلتی چونکہ دونوں فطرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ صاف صفائی سے اور ان کا پاکیزگی سے تعلق ہے. دوسری روایت جس کے اندر آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، اس میں آپ نے فرمایا اور کہا، یہ روایت مسند احمد کی، آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے زیر ناف کے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے اور مونچھیں نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں. مطلب جو ان کا اپوائنٹڈ وقت ہے، جو 40 دن میں زیر ناف کے بال، مونچھ کے بال اور ناخن 40 دن اس کا وقت ہے، یاد رکھیں. جو صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 40 دن کا وقفہ دیا کہ اس کے اندر ہمیں ناخن تراشوانے ہیں، زیر ناف کے بال نکالنا ہے، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں تراشوانا ہے. یہ کام 40 دن کے اندر کرنا ہے. میکسیمم لمٹ 40 کے بعد یہ گناہ ہے، یاد رکھیں. تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے مونچھوں کو نہ تراشے، اس لیے کہ یہ طہارت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اور پاکی آدھا ایمان ہے، شریعت کہتی. دوسرے حدیث میں فرما رہے ہیں آپ کہ وہ شخص ہم میں سے جو زیر ناف کے بال نہ کاٹے، جو بغل کے بال نہ نکالے، جو مونچھ کے بال نہ کاٹے، یا جو ناخن نہ کاٹے اور مونچھ کے بال نہ کاٹے، بغل کے بال کا لفظ اس میں نہیں بھرا، ٹھیک. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پاکی اور طہارت کا بہت اہتمام کریں، اور بالخصوص یہ فطرت کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھیے اور اپنے بالوں کو ترشوائے. ورنہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، مطلب وہ ناپاک ہے، وہ اپنے اوپر نجس رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسے مقامات ہیں جسم کے جہاں بال آنے سے یا اس کو نہ صاف کرنے سے نجس گندگی ہوتی ہے. اور اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، وہ ہمیں اور آپ کو طہارت کا حکم دیتا ہے. تو لہٰذا ہم طہارت کی کوشش کریں، اور اس میں طہارت میں شامل ہے کہ آپ ناخنوں کو صاف رکھیں، کم از کم 40 دن میں ایک بار تو کاٹنا ہی ہے، میکسیمم زیادہ سے زیادہ، ٹھیک. اور میکسیمم لمٹ مونچھ، ناخن، بغل کے بال، زیر ناف بال کی 40 ڈیز ہے. اس سے زیادہ آپ رکھیں گے تو یہ غیر فطری عمل ہے، یہ گناہ کا عمل ہے، یاد رکھیں، ٹھیک. تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو مونچھوں کو نہ تراشے، وہ ہم میں سے نہیں جو زیر ناف کے بال نہ نکالے، ناخن نہ تراشے اور مونچھوں کو نہ تراشے. ہم کوشش کریں یہ فطرت اور اس صفائی کا ہم خیال رکھیں. 8ویں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور آپ نے کہا عقیدے سے، اس روایت کا عقیدے سے بھی تعلق ہے.
ابو مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ سانپوں کو قتل کیا کرو، جو ان کے انتقام سے ڈر جائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ بولیں گے کیا میں سانپ کو مارنے کا اسپیشل حکم دے رہا ہوں؟ نہیں، عربوں میں ایک عقیدہ تھا کہ اگر سانپ کو قتل کر دیا جائے تو اس کے قبیلے والے یا اس کا مؤنث یا مذکر اگر ہو تو مؤنث، میل ہو تو فیمیل، فیمیل ہے تو میل، مطلب ناگ ہے تو ناگین، ناگین ہے تو ناگ، بدلہ لینے آتے ہیں، ہے نا۔ ہندوستان میں وہی روایتیں ہیں نا، اور پکچروں کے اثرات تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں ہم پر، اللہ رحم کریں۔ مطلب وہی اثرات سے تو ہم اکثر دین کو بھی سمجھتے ہیں، ہے نا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ رفع دین بہت سے لوگوں نے کب معلوم ہوا تھا آپ کو کہ رفع دین، کچھ لوگ جنہوں نے عربوں کو دیکھا ہوگا اپنے علاقے میں ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن ایسے چھوٹے موٹے بستیوں میں جو پہلی بار لوگوں نے دیکھا نماز کا یہ بھی طریقہ ہے، تو ایک پکچر تھی جس کے اندر ایک ہیرو تھا، وہ رفع دین سے نماز پڑھ رہا تھا، تو تب لوگوں نے دیکھا اچھا یہ بھی نماز کا طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پکچروں سے بہت ساری باتیں آپ دیکھیے جو دین اور اسلام کی پکچروں سے سیکھی، جیسا مسلمان کس کو کہتے ہیں، تو ہاں ایک پکچر میں فلاں ہیرو نے کہا تھا مسلمان اسے کہتے ہیں جس کا مسلم ایمان، او ہو یہ کہاں سے آیا مسلم ایمان، تو بولے پکچروں سے، ہے نا۔ تو پکچر سے ہی ہم سیکھتے ہیں تمام تقریباً چیزیں، اس لیے کہ اس سے کافی گہرا تعلق رہا مسلمانوں کا، ہے نا۔ اور پکچروں نے بھی بتایا کہ چونکہ مسلمان اتنا کثرت سے دیکھتے تھے کہ پرانی جتنی پکچریں ہیں اور جو بہت مشہور معروف پکچر ہے، ہیرو سے مسلمان ہی رہتا تھا، کلمے پڑھتے ہوئے مر رہا، کلمے پڑھتے ہوئے گر رہا، درگاہ کی چادر آ کے لگ جا رہی، درگاہ پہ سجدے کر رہا، درگاہ پہ جا رہا تو شیطان دور چلے جا رہا، قوالی ہو رہی تو جن بھوت نکل جا رہے اس سے، درگاہ میں سے روشنی آ رہی، فلاں ہو رہا، بسم اللہ کی برکت سے کھانا بڑھ جا رہا، مرا ہوا بچہ زندہ ہو کے آ جا رہا ہے نا۔ پکچر دیکھیں نا، اٹھائیے، ایک فہرست ہے پکچروں کی ہمارے پاس، تو ہم اسی سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ سانپ آپ اس عقیدے کو توڑنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک موذی جانور آپ کے گھر میں نکلا اور آپ یہ نہیں یہ انتقام لے سکتا ہے، کیسا انتقام لیں گا ایک سانپ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ نے اس کو عقل نہیں دی انسانوں کے جیسی، تو جو سانپ کو اس لیے قتل نہ کرے کہ نہیں انتقام لے سکتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور خاص طور سے لوگ بولا کرتے تھے، میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ سید لوگ سانپ نہیں مارنا۔ ایک بار ایک سانپ نکل گیا اور میں نے سوچا اس کو ماروں، تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں سید صاحب آپ نہیں مار سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ سید ہیں بولے، سیدوں سے سانپ زیادہ انتقام لیتے بولے۔ میں نے کہا اب کیا کریں، ٹھیک ہے سمجھ آیا بات کو، اتنی دیر میں نالے میں چلے گا سانپ، مطلب وہ نکل گیا ہو، میں نے کہا اب نالے میں چلے گا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں، وہ بستی میں تھا لیکن تھوڑی دیر پہلے بہت تیزی سے نالے میں چلا گیا۔ تو اندازہ لگائیے کیوں، تو بولے سیدوں سے انتقام لے سکتا ہے نا۔ یا کچھ لوگ اس لیے نہیں مارتے کہ نہیں اس کی ناگن جو ہے اس کا، اب سانپ کو جب آپ ماریں گے تو اس کا مذکر مونس دکھتا کیسا آپ کو؟ ہر بار ناگن ہی واپس آتی ہے، ناگ نہیں آتا۔ ناگ کو مار دیا بولے ناگن آ گئی ہو، تو آپ اس کا جینڈر پہچانتے کیسا ناگ اور ناگن کا؟ ہاں مطلب معلوم بھی تو ہو کہ جینڈر کیسا، یہ ناگ ہے ناگ۔ تو اس عقیدے کو توڑ رہے ہیں، اس عقیدے کو کہ جو یہ سوچ کر سانپ کو نہ مارے یا کسی موذی چیز کو کہ نہیں اس کو مارنے سے اس کے گینگ والے، اس کے گروپ والے اس کا مذکر یا مؤنث بدلا لیں گے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ اتنا کمزور رکھنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو 9ویں روایت ہے جس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، یہ روایت بھی سنن ابو داؤد کی، آپ فرماتے اور کہتے ہیں لیس منا من دعا الی عصبیۃ، ٹھیک، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دے، تعصب کی دعوت دے۔ پھر فرماتے ہیں ولیس منا من قاتل علی عصبیتی، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت تعصب کی بنیاد پہ قتل کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں ولیس منا من مات علی عصبیتی، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کی موت عصبیت پر ہوئی ہو، تعصب پر ہوئی ہو۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر لوگوں کو پکارے یا لوگوں کو بلائے، اس کی دعوت دے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر کسی کا قتل کرے۔ وہ ہم میں سے نہیں جس کی موت عصبیت کی تعصب کی بنیاد پر آئی ہو۔ بڑی اہم حدیث یاد رکھی، تعصب کی بنیاد پر قتل کر رہے ہیں۔ تعصب کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تعصب یہ ہے، آپ سب بیان کریں، تعصب یہ ہے کہ ایک آدمی ناحق اور ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دے، یہ تعصب ہے، اپنے لوگوں کا ساتھ دے۔ ناحق اور ظلم میں اپنی قوم یا اپنے لوگوں کا ساتھ دینا، اس کو کہتے ہیں تعصب۔ تو کہا وہ ہم میں سے نہیں جو تعصب کی دعوت دے۔ آج ہم لوگ دیکھیے، اللہ ہم پر رحم کرے، ہماری اکثر کی دعوت تعصب کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہاں مت جاؤ یہاں، اس لیے کہ ہم فلاں اور وہ فلاں ہیں، عصبیت کی بنیاد پر۔ جماعتی دعوتیں ہو، تنظیمی لحاظ سے ہماری دعوتیں ہو، ملکی لحاظ سے ہمارا وہاں، سب تعصب کی بنیاد، اس لیے کہ میری قوم اور میری قومیت، یہ حق پر ہو نہ حق ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی، لیکن دعوت ہماری ہوں گی صرف۔ آج یہ عصبیت اور تعصب نے دیکھیے، آپ سے فرمایا جو تعصب پر مر گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تعصب کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے خاندان، قبیلے، آپ جن لوگوں میں ہیں وہ غلط ہے، اس کے بعد بھی آپ ناحق ظلم میں اور ناحق کے خلاف بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، مطلب حق کے خلاف بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے
کہ میں یہ قوم کا ہوں نا یار، میں کیسا کر سکتا ہوں، میں یہ شہر کا ہوں نا تو میں کیسا اپنے شہر والوں کے خلاف، ہاں بات صحیح ہے کہ ہمارے شہر والے لوگ ایسا کر رہے پھر بھی میں نہیں بول سکتا ہوں، ہماری قوم کا معاملہ ہے نا، چاہے وہ غلط ہو ہم اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اپنی جماعت کا معاملہ ہے نا یار اپن کیسا بول سکتے ہیں یہ چیز فلاں ہے. تعصب کی بنیاد پر مومن تعصب نہیں برتتے. یاد رکھیں اگر کوئی حق ہے صحیح ہے تو آپ تعریف کیجئے اس کی، تعصب مت رکھیے. تو کہا وہ ہم میں سے نہیں جو تعصب کی دعوت دے، تعصب کی بنیاد پہ بلایا جا رہا ہے. تعصب رکھ رہے ہیں کہ یار فلاں آدمی ایسا کام کریں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا کام دب جائیں گا، لہٰذا ایسے تعصب رکھو، بولو اس کے خلاف برا اور اس کے خلاف لوگوں کو بلاؤ اور بہکاؤ. ٹھیک ہے. یا تعصب کی بنیاد پہ قتل کرو کہ ہاں وہ لوگ نا حق پر ہے یار، وہ اچھے مسلمان، لیکن میری قوم کے خلاف بات کی نا، میرے ملک کے خلاف بات کی نا، میری زبان کے خلاف بات کرتے ہیں نا، میرے قبیلے کے خلاف جاتے ہیں نا، مارو ان کو کوئی پرواہ نہیں اپنی. اور تعصب کی بنیاد پر مرا، آپ فرماتے ہم میں سے نہیں. اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں اکثریت ہم میں سے کسی نہ کسی تعصب میں مبتلا ہے. بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے تعصب، ایسے تعصب کہ اس کا بچہ گورا میرا بچہ گورا نہیں تو تعصب، اور بدلہ نکالا جا رہا ہے. اسٹیج پروگرام ہو رہا تو پرنسپل کو وسیلے لگا کہ میرا بچہ کھڑا ہونا اس کا بچہ کھڑا، حالانکہ وہ حق پر ہے، وہ درست ہے، پرنسپل بھی تعصب رکھتا ہے، جان دو بھائی ان کے بچوں کو آگے بڑھاؤ. چھوٹے سے شروع ہوتا تعصب تو بڑے تک ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور یہ تعصب اتنی خطرناک، جس کو میں کہوں گا بیج بوتا ہے اور اس پہ جو جھاڑ اگتے ہیں، یاد رکھیے، اس سے فصلیں آتی ہیں، بہت زہریلی ہوتی ہے، یاد رکھیے. میں اچھے سے جانتا ہوں ایک واقعہ جو میرے بہت نزدیک برحال میرے گھر میں ہی ہوا تھا، کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اسکول میں تھا، وہ پڑھنے میں کافی ہوشیار دانا. اب ظاہر سی بات ہے وہ ایگزام دے رہا ہے تو فرسٹ آ جا رہا ہے میرٹ میں، اسکول کے الیکشن ہو رہے لڑ رہا ہے تو پریسیڈنٹ بن جا رہا ہے اسکول کا، کوئی پروگرام ہو رہا تو سب سے اچھی اسپیچ دے رہا تو وہ فرسٹ آ جا رہا، کسی اسپورٹس میں پارٹ لے رہا، اللہ نے صحت دی کھیل لے رہا ہے تو اسپورٹس میں ایوارڈ ون کر لے رہا، کالج اسکول کے اندر سب سے اچھا لباس تو اس کا پرفارمنس آ گیا جا رہا، ایبسینٹی کا لے تو 100% پریزنٹ آ رہا ہو تو اس کا ایوارڈ اس کو مل جا رہا. تو کچھ ٹیچرس نے تعصب کیا، کہا ایک ہی بچہ کیسے پورے ایوارڈز لیں گا، اور مکمل ایک چال چل کر اس چھوٹے سے بچے کو جس کی عمر صرف 6th میں تھا، وہ 6ٹھی میں تھا، اس کا پوری ایک چال اور منصوبہ بنایا گیا جس میں پرنسپل، وائس پرنسپل اور ٹیچرس انکلوڈ ہو کر یہ پلان بنایا گیا کہ اب یہ بچہ ہر بار فرسٹ آ کر کیا کرتا ہے، پورے ایوارڈ لے رہا ہے. اور وہ ایک ٹیچر کا بچہ تھا جو اسی اسکول میں تھا، کہا اپنے کو اس بچے کو لانا ہے تو اپن ایک رول بنا دیں گے. بولے رول کیا بنائیں گے کہ جو پریسیڈنٹ بن جائیں گا، چونکہ ان کو پتا تھا یہ بچہ پریسیڈنٹ ہر سال بنتا ہے، تو اپن اس کو باقی کسی کمپٹیشن میں حصہ لینے کا حق نہیں لیں گے، چھین لیں گے. 1 سال کے لیے رول بنا دیا گیا کہ کہا جو پریسیڈنٹ بنے گا تو وہ باقی کوئی کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے سکتا. جبکہ ایک ایسا عجیب اصول تھا، مطلب پلان کر کے پرنسپل کو انوالو کیا گیا، ٹیچرز اس میں پلان کر کے اس بچے کے خلاف منصوبہ بندی کی گئی. تعصب، چونکہ ٹیچر چاہتا تھا اس کا بچہ وہ. اب جب ایگزام ہوا تو 7th میں فرسٹ آ گیا، الیکشن فرسٹ فیز میں ہوا تو الیکشن میں آ گیا، لیکن تب تک بولا نہیں گیا کہ الیکشن میں جو پارٹ لیں گا اس کو اگلے اس میں حصہ نہیں لینے دی جائیں گے. الیکشن کے بعد کہہ دیا کہ اب تم کسی اس میں حصہ نہیں لے سکتے. اور پھر باقی پورے اس میں اس بچے کو جو ٹیچر کا تھا پورے اس میں فرسٹ چونکہ وہ سیکنڈ آتا تھا فرسٹ لا لیا گیا. اور چونکہ یہ 7th کا سال امپورٹنٹ تھا، اب اس سے ان کا اسکول چینج ہو جاتا تھا، لہٰذا ان کے پورے جو 6 سال سے وہ جیتتے آ رہے تھے پورے کریڈینشلز ختم ہو گئے، اس لیے کہ 6th میں وہ 7th میں کچھ بھی جیت نہیں سکے، اس لیے کہ پریسیڈنٹ بن گئے تھے. تو ان کو جو پرائز ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر ایوارڈ وہ نہیں مل سکا. بہت سے ایوارڈ چلے گئے صرف تعصب کی. اس بچے نے بھی وہ تعصب کو سمجھ لیا ٹیچرس کے، ان ٹیچرس کو بھی تعصب سمجھ میں آ گیا. چونکہ میں بھی اس کیس میں انوالو تھا، مجھے بھی ان کا تعصب سمجھ میں آ رہا تھا، بیچارے کیا کر رہے ہیں. میں بچے کو سمجھا رہا تھا دیکھو یہ سب ہوتے رہتا ہے، لیکن اب 7 سال کے بچے کو آپ کیا سمجھا سکتے بتائیے، جس کے ساتھ اتنا پورا مینجمنٹ گیم کھیل رہا ہے. ایک انداز لگائیے تعصب کی بنیاد پر وہ ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اسٹوڈنٹ الحمدللہ آگے بھی جب آگے کلاسز میں گیا پھر اس کا معاملہ وہی رہا، پھر وہ اسی رینکنگ میں رہا، اس کا معاملہ 10th میں وہی رہا. اس کے بعد حالت ایسے آئے کہ اس ٹیچر کو اس لڑکے سے ضرورت پڑنے لگی، پھر زندگی کا مرحلہ چینج ہوا پھر. لیکن وہ تعصب جو ہوتا ہے نا، وہ جو بیج اگتا ہے اس سے بہت زہریلی جھاڑ اگتے ہیں. پھر بچے نے ان کی مدد تو کی ہمیشہ، لیکن ہمیشہ تعصب اس کے دل میں وہ ایک خلیش رہی، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا، میں اتنا چھوٹا تھا، مجھ پہ ایسا ظلم کیوں کیا تھا. اور وہ ٹیچر ہمیشہ خون کے آنسو ہوتے رہے کہ ہم نے ساتھ یہ کر کے بہت پچھتا لی اس کے بعد، اس لیے کہ بہت بڑی تعصب تھا. آپ انداز لگائیے اتنے چھوٹے لیول پر تعصب برت رہے لوگ. تو قومی کیا ہو سکتا ہے، اور زبان کا تعصب کیا ہو سکتا ہے، اور نسلی تعصب کیا ہو سکتا ہے، اور مالداری کا تعصب کیا ہو سکتا ہے، اور جماعتی تعصب کیا ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج جماعتی تعصب سے دیکھیے ہم اپنے کام جو کنسٹرکٹیو ورک کر سکتے تھے اس کو ہم سب ڈسٹرکشن اور بربادی کر رہے ہیں. ایک کچھ کام کرتی ہے میں اس کو تعصب میں کاٹ دیتا ہوں، دوسرا کچھ کام کرتا میں اس کو تعصب میں، تیسرا کچھ کرتا تعصب میں کاٹ دیتا ہوں، اور سب کو دلاتا ہوں کہ میں ہی سب سے حق پر ہوں، میرا کام ہی سب سے حق پر ہے. تعصب نہیں. تو کہا
لیس منا من دعا الی عصبیت، جس نے تعصب کی طرف دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں. ولیس منا من قتل علی عصبیت، جس نے قتل کیا تعصب کی ہم میں سے نہیں. ولیس منا من مات علی عصبیت، وہ ہم میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر ہوئی. اس چیز کو ہم ذرا غور کریں اور تعصب کو اپنے نفسوں سے نکالیں. آئیے 10ویں اور آخری حدیث جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا، اور آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز کا دعویٰ کیا، کسی شخص نے اگر ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں تھی، کسی نے دعویٰ کر دیا یہ گھر میرا، یہ پلاٹ میرا، یہ زمین میری، یہ کاروبار میرا، یہ گھر میرا تھا، یہ فون میرا تھا، یہ میرا فلاں چیز میری تھی، جو اس کی نہیں تھی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آنکھ بنا لے، دوزخ کی آنکھ بنا لے. وہ ہم میں سے نہیں جو کیا کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چیز اس کی نہ ہو وہ جھوٹا دعویٰ کرے اس چیز پر، اور کہا وہ شخص ہم میں سے نہیں، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں اس کا جگہ ہے. یاد رکھیے کتنی بڑی بات ہے. اور آج بآسانی بہت دن سے پلاٹ خالی ہے بازو کا، کس کا ہی ہے؟ اپنا ہی ہے، اپنا. ایک گاڑی کھڑی ہوئی کسی کے آ کے بہت دنوں سے دھول کھا رہی، کسی گاڑی اپنی کو اٹھانا آئے گا تو کھڑے ہو گئے آپ جا کے، میری گاڑی. کتنا آسان. کوئی زمین خالی دکھ رہی ہے آپ کو، پرائم میں ہوگی لائن، آپ ویلیو بڑھ گئی اس کی، مار دو، اس لیے کہ طاقت دیا اللہ نے، مار دو، اس پہ قبضہ کر لو. کس کی زمین ہے؟ میری زمین ہے. کوئی زمین جو آپ کی نہیں ہے، جھوٹی نسلیں ثابت کر کے لوگ لیتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ جھوٹی نسلیں، آپ گمان نہیں ہو سکتا، جھوٹی نسلیں. اب کیسے ثابت کریں گے آپ کیا فلاں بادشاہ کی آپ اولاد ہے؟ تو جھوٹی نسلیں نہیں، ہم بادشاہ کی اولاد اس لحاظ سے کہ وہ آیا تھا ہماری دادی کے ساتھ سویا تھا ایک رات، تو اس سے ہمارے ابا پیدا، اس سے میں پیدا ہوں. سبحان اللہ. اپنی نسلوں پر الزام لگاتے زنا کا، جھوٹی نسلیں ثابت کرتے. جھوٹی نسل ثابت کرنا ایک چیز ہوتی ہے، لیکن یہ جو بڑے بڑے بادشاہوں اور راجاؤں کی زمینوں کے دعوے دار ہوتے ہیں نا، یہ صرف جھوٹی نسلیں نہیں ثابت کرتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ بھائی فلاں آئے تھے بادشاہ ایک بار گزرے تھے اورنگ آباد، تو ہمارے پردادی کے ساتھ رہے تھے، تو ان سے ابا پیدا ہوئے تھے، تو فلاں تو نسل لہٰذا ہماری ہے. جھوٹی حسب نسب ثابت کرتے ہیں، اپنے خاندانوں پہ الزام لگاتے ہیں تاکہ وہ دعوے دار بنے اس جگہ کی، حالانکہ اس کا دعوے دار کوئی اور ہو سکتا ہے جو حقدار واقع میں ہو. ٹھیک. جھوٹی نسلیں، جھوٹے دعوے، جھوٹی چیزیں، ٹھیک کر کے ہم کیا کرتے ہیں، جس نے کسی ایسی چیز پر اپنا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کی وضاحت یوں بھی کی تھی، ایک زمین کے اختلاف میں دو صحابہ لڑ رہے تھے کہ یہ میری ہے اور یہ میری ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں دونوں میں سے کوئی غلط تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے دونوں کی غلط فہمی ہوں گی. ڈسپیوٹڈ لینڈس کبھی ہو جاتی ہے نا، کھیتوں کے بیچ کی زمینیں ہوتی ہیں، ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بندارہ وہ بیچ کا کون سا تھا، وہ سڑک گیا ادھر ہو گیا، وہ کوئی ڈسپیوٹڈ لینڈ تھی صحابہ میں. وہ دونوں نے ڈسپیوٹ کیا، ان میں اختلاف ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے کیا اختلاف ہے؟ تو کہا یہ زمین یہ کہہ رہا ہے اس کی ہے اور میں کہتا ہوں یہ زمین میری. آپ نے کہا ٹھیک میں زمین کا فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو چونکہ میں قاضی اور جج ہوں، مجھے نہیں پتا تم میں سے زمین کس کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے جس کا حق ہو وہ حق بیانی نہ کر پائے، وہ اچھی زبان بول نہ پائے، اس میں اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ کہہ کر وہ اپنا حق لے سکے، جس کی بنیاد پر جو آدمی جس کا حق نہ ہو لیکن بات بہت اچھی کرتا ہو، دلائل بہت اچھے دیتا ہو، میں اس کا حق اٹھا کر اس کو دے دوں، تو یاد رکھنا میں نے جہنم کا ایک حصہ اٹھا کر تم کو دے دیا. مطلب جج پہ کوئی بات نہیں آئیں گی، چونکہ اس کے سامنے جو پیش کیا جائے گا فیصلہ کریں گا، اگر وہ عدل پر ہے، لوگوں میں ناانصافی نہیں کرتا ہے. اب تم دونوں اگر ایک دوسرے کو غلط بیانی سے لے رہے ہو، چونکہ میرے پاس تو جو بات ہوں گی میں اس سے فیصلہ کروں گا، تو یاد رکھو میں جہنم کا ایک حصہ اٹھا کر تمہیں دے رہا ہوں. تو پہلے صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے اس لیے چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کا تقویٰ تھا، ڈر گئے کہا یہ زمین میری نہیں ہے. دوسرے نے کہا اللہ کے رسول زمین میری بھی نہیں ہے، جو کرنا آپ وہ کر لیجیے. ہم دونوں اس پہ سے اپنا ڈسپیوٹ ہٹا لیتے. اندازہ لگائیے. ایک واقعہ میرے سامنے کا ہی ہے. ایک صاحب تھے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کا ایک پلاٹ تھا اور ایک ایسے علاقے میں تھا جو بہت پرائم علاقہ تھا اورنگ آباد شہر کا. ہوا یوں کہ انہوں نے ایک پلاٹ خریدا. پلاٹ خریدنے کے بعد جو ہے بازو بھی ایک پلاٹ لیا اپنا جو خالی تھا، 2 پلاٹ تھے، اور اس کے بعد ایک شخص کا پلاٹ تھا. جب اس شخص نے تعمیری کام شروع کیا، جو بیچ میں ان کا پلاٹ تھا، یہ صاحب نے 2، ایک پہ گھر تھا ایک خالی تھا اتنے ہی سائز کا، اس نے 5 فٹ جگہ ان کی لے لی سائڈ سے. اور 5 فٹ جگہ بولے تو 5 بائی وہ لمبا پلاٹ تھا کافی، تو کئی 100 اسکوائر فٹ ان کی جگہ جا رہی تھی، جس کی قیمت جو ہے کروڑوں میں روپے جا رہی تھی. اتنی مہنگی زمین تھی کہ 5,000 10,000 روپے اسکوائر فٹ زمین. اور وہ شخص دعویٰ کرنے لگا میرا ہے، اور ان کی جان پر ہی آ گیا، میں تو تمہیں قتل کر دوں اگر تم ایسا کرے ویسا کرے. تو انہوں نے کہا دیکھو پورے سوسائٹی میں پلاٹ کیا سائز کے ہے، تو میرا پلاٹ بھی سامنے سے اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا بازو کا. کہا نہیں یہ ہمارا ایسے ہی تھا. انہوں نے عصبیت اختیار کی. اور اس کے بعد انہوں نے تعصب برتا اس سے،
اور وہ اس کو ان کی جگہ نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس پہ کیا کیا، قبضہ کیا. کچھ محلے والوں نے اور سیکریٹری نے سوسائٹی کی سپورٹ کر دیا کہ ہاں ان کا اتنا ہی، ہاں ان کا اتنا ہی ہے. وہ آدمی اتنا سمجھدار تھا، اتنا حلم والا تھا، اس نے کہا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو یہ تمہارا ہے تو میں لڑوں گا نہیں، یہ زمین تمہاری ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی ڈسپیوٹ نہیں، حالانکہ پیپر تھے سب تھے، لیکن اب تمام لوگ اب کورٹ کچہری کہاں کریں گے. متقی پرہیزگار انسان تھا، یہ سب جھمیلوں میں دنیا کے پڑھنا نہیں چاہتا. کہا لے لو چاہو، میں نہیں اس کو وہ کرتا، اس لیے کس نے دیکھا کس کی زندگی کتنی لمبی ہوں گی، لے لو، آخرت میں حساب دینا ہے اس کے وہ ہے. اور وہ زمین انہوں نے اس کو دے دی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں. چاہتے تو وہ بھی سب کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. اور اس کے 3 دن بعد جس نے زمین دے دی تھی ان کا انتقال ہو گیا. اللہ اپنے بھائی سے نہ تعصب رکھا، نہ جھگڑا کیا، نہ گیلا رکھا. یہ کہا کہ اللہ بس کیا زندگی رہوں گا. اور 3 دن بعد انہی کا انتقال ہوگا جن کی وہ زمین تھی حق پر. اب وہ انسان اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوگا اتنا پچھتایا کہ یار اس نے بولا تھا کہ زندگی کتنے دن کی ہے، کیا رکھوں گا، میں بھی کیا جیوں گا اور تو بھی کیا جیئیں گا، میں جیوں گا کچھ دن، تو جیئیں گا کچھ دن، رکھ لی زمین میری. اتنا پچھتایا اور کہا کہ زمین اب واپس دیتا ہوں میں. تو ان کے خاندان والوں سے کہا کہ میں نے لے لی تھی اور میں واپس دیتا ہوں. خاندان والوں نے کہا کہ ہمارے جو شخص جو مر گیا اس نے تم کو دے دی تھی، اب قیامت تک ہم کو نہیں چاہیے وہ زمین، تمہاری زمین ہے، ہم کو نہیں ہونا وہ زمین. اس لیے کہ جب وہ زندہ تھا تم نے اس کو نہیں دی وہ زمین. اب مرنے کے بعد ڈر اور خوف سے لا رہے ہو کہ کہیں تم بھی نہ مر جاؤ کل، وہ مر گیا آج تو ہم کو اب نہیں چاہیے زمین، وہ تمہاری ہے. اندازہ لگا، وہ بہت پچھتایا پھر کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو کتنے دن ہم جئیں گے؟ آپ نے کسی کا حق مار لیا، کتنے دن فائدہ دیں گا بتائیے. لیکن آپ سے فرما رہے ہیں کہ آخرت میں وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم مان لے. اور زمین کے تعلق سے آپ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا جو شخص کسی کی ایک بالش زمین، ایک بالش کہتے ہیں ایک عام زبان میں رفلی 9 انچز ہوتا ہے. بالش زبان یہ ہاتھ سے رف ماپنے کے حساب وہ کہتے ہیں، بالش ہاتھ. ٹھیک، تو کہا ایک بالش زمین کسی کی غاصبانہ طور سے، ظالمانہ طور سے لے لے، روز قیامت اللہ اس کو 7 زمین نیچے دھسائیں گا، ایک روایت میں. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہ اس کے گلے میں 7 زمین کے وزن کے برابر توق ڈالیں گا. صرف ایک بلاش زمین لیں، 7 زمین، 7 ارتھ جس کو کہیں گے، گلے میں ڈالیں گا، ایک کڑا بنا کر ڈالیں گا. اور ڈالنے کے بعد اس کو آسمان کے اوپر سے نیچے چھوڑ دیا جائیں گا زمین کی طرف، اور وہ گریں گا اس کے وزن کے ساتھ. کس امپیکٹ سے زمین پہ آئیں گا 7 زمین، جسے گلے میں آپ جانتے ہیں نا، جب کوئی چیز گرنا شروع ہوتی ہے تو اس کا وزن کے اعتبار سے اور جتنا لمبا گرتی ہے اس کا ایکسلریشن بڑھتا جاتا ہے. اسی لیے وہ جو آسمان سے چیزیں گرتی آ کر وہ ہوتی تو چھوٹی ہے لیکن اتنے لاکھوں میل کی رفتار سے آتی ہے کہ جب ٹکراتی ہے تو بم کے حل کر دیتی ہے نا. اندازہ لگائیں. 7 زمین کا توق، صرف زمین کے بارے میں قاضی بنا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ظلم کیا ہے؟ ظالمانہ طور سے تم کوئی چیز لے لو، چھین لو، غاصبانہ طور، ظلم کیا ہے؟ تو کہا اگر تو کسی کی پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے، مطلب کتنا ظلم کرنے سے انسان جہنم میں جائیں گا، کتنا ظلم. وہ صحابی کا سوال. تو آپ نے فرمایا اگر تو پیلو کی لکڑی کے برابر، مطلب مسواک کے برابر بھی کسی پہ ظلم کرے تو جہنم میں جائیں گا. غاصبانہ طور سے لے لے اس کا کوئی چیز. تو لوگ زمین لے لیتے، جائیدادیں لے لیتے، عورتوں کے زیورات لے لیتی ہے کہ وہ کسی کی گاڑی پہ دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی کسی کے فون پہ دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی کسی کی زمین پہ دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی کسی گھر پہ دعویٰ کر دیتا ہے یہ میرا ہے، کرایہ دار تھے اب ہمارا ہو گیا، میں 10 سال سے رہ رہے ہیں. لیکن شریعت کے نگاہ میں 50,000 سال رہنے کے بعد بھی وہ گھر اسی مالک کا ہونے والا ہے، آپ کرایہ داری رہیں گے اس گھر کے اندر. تو کہا جو شخص وہ ہم میں سے نہیں، جو کسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں، اور ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے. تو یہ 10 نکات، 10 حدیثیں، تقریباً حدیث زیادہ تھی، بہرحال 10 باتیں میں نے ایسی رکھی ہے. اگر یہ آدمی کام کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے واضح کر دیا وہ ہم میں سے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے ان باتوں سے بالخصوص، ویسے حدیثیں اور بھی ہے میں نے کچھ ہی رکھی، بچنے کی کوشش کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کاموں کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یا آپ وسلم کی جماعت سے یا مسلمان ہونے سے ہی پھر جائیں. ٹھیک، جیسا کہ ایک اور روایت میں اور الفاظ آتے ہیں، بہرحال بہت سی ہے، ایک اور یاد آ رہی ہے بہرحال تو رکھ دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا جو نکاح نہ کرے بے وجہ وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے نا. آپ سنتے نا نکاح من سنتی، پھر اس کے بعد اس کا ایک حصہ تھا ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اس میں بھی لفظ میں ہم میں سے نہیں کہا. ایسی اور بھی بہرحال بہت سی روایت تھی، میں نے خالی 10 خاص جو تھی بہرحال چن کے رکھنے کی کوشش کی. تو لہٰذا جو نکاح کی استاد رکھتے ہوئے نہ کرے تو بہرحال پھر وہ تو غلط ہوا، وہ بھی ہم میں سے نہیں آپ نے فرمایا. تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ وہ تمام چیزیں جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو لوگ نئے